ایک اور چیز بتاتا ہوں، آنکھوں کے لیے، نظر کے لیے، نظر کی تیزی کے لیے، حتیٰ کہ اینک لگ گئی اس کے لیے، اور نظر کمزور ہو، رات کو نظر نہ آتا ہو یا دن کو نظر نہ آتا ہو، یا سورج کی روشنی آنکھوں کو متاثر کرتی ہو، ایک ڈراپر گھر میں بنا لیجیے، اور بالکل سستا، یعنی 100 ڈراپر اگر بنائیں گے تو 100 روپے لگے گا. کمال ہے، پر چیز کمال ہے. میں ایک مخلص نے بتایا، اور پھر اس کو بہت زیادہ آزمایا اور فائدہ ہوا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ٹوٹکا بتا دوں. دیسی پیاز لیں. دیسی پیاز چھوٹا ہوتا ہے، دیسی پیاز، اس کا پانی نکال دیں. جتنا پانی ہو اتنا خالص شہد ڈال دیں، بس دوا تیار ہے. اتنا شہد ڈالیں کہ پانی ڈراپر رہے. ہمیشہ 2 حصے شہد، 2 حصے پانی ہوتا ہے، 1 حصے شہد ہوتا ہے. اب اسے خوب مکس کر کے ڈراپر میں بھر کے فریج میں رکھیں، باہر رکھیں، خراب نہیں ہوتا. یہ 1 قطرہ صبح شام ڈال دیں، اور رات کو سوتے وقت سرما ڈال کے سو جائیں. 1 قطرہ ادھر، 1 قطرہ ادھر. جتنا آنکھوں میں کھوٹ ہوگا اتنا یہ لگے گا، جلن ہوگی، اور وہ جلن وقتی ہوگی. جتنا کھوٹ ختم ہوتا جائے گا آپ کا خود دل مانتا جائے گا، آپ کی آنکھ خود بولتی اور بتاتی جائے گی کہ جلن ختم ہو جائے گی. جتنا کھوٹ ختم ہو جائے گا، جتنا کھوٹ ختم ہوگا اتنی جلن ختم ہوگی. یہ بہت کمال ڈراپر ہے، یہ آپ ضرور بنائیں. دیسی پیاز ہر وقت میسر، شہد ہر جگہ میسر، اس کا پانی نکال لیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو دیسی پیاز نہیں ملتا، جو پیاز ملتا ہے. اچھا، ایک انوکھا تجربہ ہے، جس کی آنکھیں تھکی تھکی رہتی ہیں، ٹوٹی ٹوٹی رہتی ہیں، اور آنکھوں میں درد ہوتا ہے، بظاہر نظر کمزور نہیں ہے. اگر وہ پیاز اور شہد والا ڈراپر وہ بندے ڈالیں تو ان کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ ایک انوکھا تجربہ ہے، اس کو بڑا آزمایا ہے. رات کو ڈال کے سو جائیں، صبح آپ کی نظریں ایسی کمال، پرکشش بھی، صحت مند بھی، تندرست بھی، اور ہلکی پھلکی بھی، بہت ہلکی پھلکی. جن کی آنکھوں میں الرجی ہے، سرخ رہتی ہے، وہ یہ ڈراپر ڈالیں، شہد اور پیاز کا. آنکھوں سے پانی آتا ہے، چبھن ہوتی ہے، ملتے رہتے ہیں، کسی تیز روشنی تیز جگہ پہ نہیں دیکھ پاتے، وہ یہ کریں. سادہ ہو، دیسی ہو. آپ کھانے کے بعد، اچھا یہ موٹاپے کا علاج ہے، پیٹ بڑھنے کا علاج. انجیر بہت زبردست علاج ہے موٹاپے کا، پیٹ بڑھنے کا. میں صرف اس وقت انجیر کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح زبردست علاج ہے. ناک کی ہڈی بڑھنا، ناک کی الرجی، چھینکوں کا طوفان، اس کا قہوہ پئیں اور اس کو چبا کے کھا لیں. انجیر رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے کھا لیں. سخت سردی ہے گرم کر کے، سردی نہیں تازہ آپ اس کو استعمال کریں. انجیر اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قرآن میں اس کی قسم اٹھائی ہے. ایسے لوگ جن کی کہیں رسوئی ٹیومر ہے اور اس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے سرجری آپریشن ہوگا، اس کے لیے انجیر کو میں نے بہت مفید پایا. اور وہ کہیں بھی ہے، دین کے کہیں بھی، آپ جسم کے کہیں حصے بھی ہے، انجیر کو میں نے بہت مفید پایا. میں انجیر کے فائدے پھر سے دہرانا شروع کروں گا. خون کی کمی کے لیے، ناک کی الرجی، ناک کی ہڈی بڑھنے کے لیے، پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہے اور اس میں کھانسی، نزلہ، موسمی تبدیلی، یا کچھ ایسی زندگی جس میں بعض چیزوں کے پینے سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ زندگی میں وہ چیز پی جائے، اس کی وجہ سے پھیپھڑے بہت طاقتور ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں. انجیر کو اگر فائدہ لینا چاہتے ہیں، خشک کم استعمال کریں، خشک، اور بھگو کے زیادہ استعمال کریں. اگر خشک بھی لیں
تو اس کے کوئی مضر اثرات جسے سائیڈ افیکٹس کہتے ہیں نہیں ہے انجیر کے. اگلی بات میں نے کہی, کہیں بھی خون میں چربی ہے جس کو آپ یوریا, یورک ایسڈ, کولیسٹرول, فلاں فلاں, کریٹینن, کہیں بھی خون میں ایسی چیزیں ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہیں, اس میں انجیر کا استعمال بہت مفید ہے, اور پیٹ بڑھنے کے لیے, چربی کے لیے. آخری چیز جو انجیر کا فائدہ بتاؤں گا, قبض کے لیے, بواسیر, جوڑوں کے دردوں کے لیے میں نے بہت مفید پایا. انجیر دراصل وہ غذا ہے جو زندگی کی صحت ہے, اور یہ جنت کی غذا ہے. انجیر جنت میں ہو, زیتون جنت میں ہو. دوسری چیز ہے زیتون. اس وقت زیتون کے درخت کچھ ملکوں میں جانا ہوا تو زیتون بہت زیادہ وہاں لگایا جا رہا ہے, اتنا زیادہ لگایا جا رہا ہے جس کی حد نہیں ہے, بہت زیادہ. میں ابھی اردن گیا تو مجھے پریشانی ہوئی کہ اردن میں تو ویزا بہت مشکل ہے, تو میں یہاں کھڑا تھا, یہ درمیان میں نہر تھی, جیسی ہماری یہ کینال نہر ہے ہماری, یہ بارڈر اسرائیل کا, یہ نہر تھی سامنے, بالکل نہر کے سامنے. مجھ سے پہلے یہاں کا وہ ایک کرسچن مسیحی برادری کا ایک گروپ تھا, وہ بھی وہاں سے ہو کے آ رہا تھا, مجھے ملا, یہیں لاہور کے حضرات ہیں. اچھا, وہاں میں نے دیکھا کہ اسرائیل میں اور اردن میں بہت زیادہ انجیر لگایا جا رہا. کئی ملکوں میں نے دیکھا انجیر بہت زیادہ, حد سے زیادہ. اس کی ایک وجہ ہے, پوری دنیا واپس فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے, نیچر کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم نے اس کو نام آرگینک کا دیا ہے, لیکن واپس فطرت کی طرف سفر ہے ہمارا. انجیر اور زیتون. اب زیتون کا ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. 2 چمچ اسبگول کا چھلکا, 1 چمچ شہد, اور 2 چمچ جو ہے وہ زیتون کے تیل کے, یہ ملا کے آپ صبح نہار منہ استعمال کریں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ موسمی تبدیلی ہو یا جسمانی تبدیلی ہو, عمر کے ڈھلنے کے اعتبار سے, دل کے دورے, پٹھوں کا کھچاؤ, ذہنی ٹینشن, اعصابی تناؤ, یا کوئی ایسی لا علاج بیماری مجھے نہ لگے, وہ اس ٹوٹکے کو صرف دن میں 1 دفعہ استعمال کر لے. اچھا, اس ٹوٹکے کے ساتھ میں نے ایک تھوڑی سی تبدیلی بتاتا ہوں, ایک چھوٹی سی تبدیلی. 2 چمچ اسبگول, 2 چمچ زیتون, 1 چٹکی کلونجی. 25 کلو لوگوں کے وزن کم ہوئے ہیں, کلو, پاؤنڈ نہیں. موٹاپے کا علاج ہے, پیٹ بڑھنے کا علاج ہے. 2 چمچ اسبگول کا چھلکا اور 2 چمچ زیتون کا تیل, 1 چٹکی کلونجی, چٹکی صرف, اور چٹکی 2 انگلیوں والی, 3 انگلیوں والی نہیں, 2 انگلیوں میں تھوڑا آتا ہے. یہ صبح نہار منہ اگر آپ لے لیں, پانی کے ساتھ لے لیں, کسی چیز کے ساتھ لے لیں, اور اس کو اپنے معمولات میں رکھیں. آپ غور سے دیکھیں, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو زندگی میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور اگر بعض اوقات بعض لوگوں کو زیتون کا تیل گرم محسوس ہوتا ہے, اسبگول کا چھلکا اس گرمی کو چوس لیتا ہے اور اس کو معتدل بنا دیتا ہے. اسبگول کا چھلکا چھوٹا سا ٹوٹکا ہے, چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. میں نے اس کے بڑے تجربات دیکھے, اس چھوٹے سے ٹوٹکے کے بہت نتائج دیکھے. ایک سفر میں تھا تو وہاں ایک صاحب تھے, ان کو خراٹے آتے تھے, اور اتنے زیادہ آتے تھے, وہ خراٹے کرتے کرتے پھر ان کے بعد ان کا خراٹوں سے وہ سینہ بھر جاتا تھا, پھٹتے تھے, ادھر بازو مارتے تھے, ادھر بازو مارتے تھے, ادھر ساتھ سویا ہوا اٹھ جاتا تھا, ادھر اٹھ جاتا تھا, پھر تھوڑی سی کروٹ لے کے پھر سو جاتے تھے, پھر 3-4 منٹ کے بعد پھر دھماکہ ہوتا تھا, اور ہر بندہ ان سے دور ہوتا تھا. پریشان تھے. میں نے کہا غراریوں کو تیل دیں, ہے نا, گھر کے دروازے نا آپ ہوں تو چوں چاں کرتے ہوں, تو اس کے قبضوں کو تیل دے دیں تو وہ دروازے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے تیل لیا, اور میں ایک ایسے صحرائی سفر میں تھا جہاں کوئی چیز میسر نہیں تھی. ایک چھوٹی سی سلور کی کٹوری میں تیل لیا, اس کو ہلکا گرم کیا, اس کو یوں ٹیڑھا کر کے اس کے ناک میں 3-4 قطرے ادھر ڈالے, 3-4 قطرے ڈالے, ہلکی سی جلن محسوس ہوئی. وہ رات حیرت انگیز طور پہ خود بھی سکون سے سویا, دوسروں کو بھی سکون سے سونے دیا. خراٹوں کا علاج لیں, جیسے حجویری محل میں اینٹیں, پتلی اینٹیں اٹھا کے, اللہ اکبر, نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے, اور وہاں کی صفائیاں وہاں کی سمیٹنے والے, ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں. دیکھیں
ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا ہے. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں. درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے، پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی. اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں، ڈوب کے، نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو. یکسوئی، 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 کوئی چیز سامنے نہ. ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے دل تجھے پتہ ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا. تیرا وقت، تیری زندگی ایسے گزر گئے، کہاں سے کہاں چلا گیا. اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لے. چلو مشقت ہی کہہ دے، یہ برداشت کر لے. اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا. بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں.